جی حدیث نمبر ہے 1041۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہندہ تشریف لائیں، جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھی۔ ابو سفیان مکہ کے سرداروں میں سے تھا، ابو جہل کے بعد سرداری اسی کے حصے میں آئی، اور ہندہ اس کی بیوی تھی، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہوئے، تو یہ خود بھی مسلمان تھی۔ پھر مسلمان ہوئی، اس کے بعد آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کر رہی ہیں اللہ کے رسول ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑے کنجوس ہیں، ہمیں خرچہ بھی پورا نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے شکایت کر رہی ہیں، تو اگر میں اس کی لا علمی میں اس کے مال سے کچھ لے لوں تو مجھ پہ کوئی گناہ تو نہیں؟ ٹھیک ہے، دین اسلام سے پہلے انہیں ان چیزوں کا کوئی احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ حلال لے رہے ہیں، حرام لے رہے ہیں، بس اپنا حق لینا ہوتا تھا، لیکن یہاں پہ آ کے انہیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ کہیں گناہ نہ ہو مجھ پہ، ٹھیک ہے۔ مسلم اسلام نے ان کے دلوں کو اتنا بدل کے رکھ دیا تھا، آکے عرض کریے اللہ کے رسول مجھ پہ گناہ تو نہیں ہوگا اپنے شوہر کے مال میں سے اگر کچھ میں ضرورت کے لیے لے لیتی ہوں اس کی لا علمی میں، اس کو بتائے بغیر، یعنی خفیہ طور پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے قاعدے کے موافق جو کافی ہو جائے تم اور تمہارے بیٹے اتنا لے سکتے ہو۔ حدیث کا مفہوم ہے یہ۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بسا اوقات گھر کے سربراہ شوہر ہوں، باپ ہوں، یا بڑے بھائی وغیرہ ہوں، یا کوئی بھی گھر کا سربراہ ہے، جیسے مشترکہ خاندانی نظام میں تایا چچا بھی وہ ہوتے ہیں ایسے، اور پھر وہ گھر کا خرچہ پورا نہیں دیتے کہ کھانا پینا، گزر بسر، بچوں کی فیسیں، روزمرہ کے اخراجات کا خرچہ بھی ان کو نہیں مل رہا ہوتا، تو ایسی صورت میں شریعت نے گنجائش دی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال سے چوری کر سکتی ہیں، اس کو بظاہر لفظوں میں چوری کہا جائے گا، ٹھیک ہے، تو اور حالانکہ عام اس سے دیکھا جائے تو یہ چوری نہیں ہوتی، اپنے ہی مال سے اگر آپ لیتے ہیں، یعنی اس کو ہم چوری نہیں کہہ سکتے، یہ دستور کے موافق۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس گنجائش سے انسان فائدہ اٹھائے اور گھر کی چیزیں بیچنا اور اس کا مال چوری کرنا، اس کے پرس سے پیسے نکالنا اور اس کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کرواتے رہنا، ایسی حرکتیں انسان شروع کر دے۔ واقعی کوئی ضرورت مند ہے اور اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنا تھوڑا سا دستور کے موافق لے سکتا ہے۔ شریعت کی گنجائش کو دیے ہوئے رعایت کو، تو ہمیں یہ گھریلو اور معاشرتی اصول پتہ چلا کہ معاشرے میں اگر گزر بسر مشکل ہو رہی ہے کسی انسان کے لیے، اور یعنی وہ اپنے شوہر اپنے بھائی سے اتنے سے مال بقدر جتنی اس کو ضرورت ہے وہ لے سکتا ہے، وہ بھی ایسی ضروریات کے لیے جو اس کے بغیر گزارا نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے الللے تلللے جس کو ہم کہتے ہیں وہ پورے کرنے کے لیے چوریاں کرنا شروع کر دیں، اپنے ہی گھر کا مال پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیں، اس رعایت سے غلط مفہوم لے کر اپنے لیے غلط راہ اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ واقعی ضرورت کی چیز ہے کہ آپ کے لیے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے اور آپ کو لازمی لینا ہے، جیسے گھر میں کھانا بنانا ہے، گھر کے لیے سودا سلف لانا ہے، اگر سبزی اناج گھی وغیرہ نہیں ہوگا تو کیسے بنائیں گے اور بچے کیا کھائیں گے، سو مسائل اس طرح کے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میرے پاس پہلے ہی 1-2 سوٹ موجود ہیں گرمی کے، پھر بھی میں 2-3 اور بنانا چاہتی ہوں اور اس کے لیے چوری کر لوں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے اور جائز بھی نہیں ہے۔ بہرحال یعنی ہر شخص اپنے مسائل کو خود بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ شریعت نے البتہ اس میں گنجائش ضرور رکھی ہے کہ شوہر کی لا علمی میں آپ اس کا مال لے سکتی ہیں، اتنا سا جتنی آپ کو ضرورت ہے، واللہ اعلم۔ حدیث نمبر 1042، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غیر منقسم مال میں شفعہ مقرر کیا ہے، لیکن اگر حدود واقعہ ہو جائیں، راستہ بدل جائے تو پھر شفعہ نہیں ہے۔ شفعہ کیا ہوتا ہے؟ شفعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 آدمی مل کے ایک چیز کے مالک ہیں، یا 2 مل کر ایک کاروبار رکھتے ہیں، یا مل کر کسی بھی پراپرٹی، کسی چیز، کسی جانور، کسی بھی ایسی چیز کی ملکیت ہے ان کے پاس، 2 آدمی ایک ہی کاروبار میں ساجھا ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، اور پھر ان میں سے ایک کہتا ہے کہ حق شفعہ میرے پاس ہوگا، یعنی اس کو خریدنے یا بیچنے کا اختیار مجھے حاصل ہے، تمہیں نہیں، اس کو کہتے ہیں حق شفعہ۔ تو یہ اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک وہ مال دونوں میں ہو، یعنی جب تک وہ اس کاروبار میں مشترک ہوں۔ جب ایک شخص ان میں سے نکل جائے، یعنی وہ اپنا حصہ بھی دوسرے کو ہی بیچ دے جس کے پاس حق شفعہ ہے، تو پھر اس کا حق شفعہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے. جیسے اگر ایک نے حق شفا اپنے پاس رکھا تھا کہ اس کو بیچنے خریدنے یا اس کے لیے ایسا وہ اختیار میرے پاس ہے، پھر وہ اپنا حصہ ساتھی کو دے دے تو پھر اس کا حق شفا ختم ہو جائے گا. صحیح ہے. جیسے دو بھائی مل کے کاروبار کر رہے تھے، پھر ایک نے دوسرے کو سونپ دیا، حق شفا بھی اسی کے پاس چلا جائے گا جس کی ملکیت ہو جائے گی. یعنی حدود واضح ہو جائیں، راستہ بدل جائے تو پھر شفا کا حق بھی ختم ہو جائے گا. صحیح.